مدائن شعیب جا رہے ہیں، شعیب علیہ السلام کی بستی، یعنی یہاں پہ ان کے گھر بنے ہوئے ہیں پہاڑیوں کے اندر۔ یہ تبوک ریجن میں البدا سٹی ہے، سٹی یا بلکہ ایک گاؤں سمجھ لیں البدا۔ تو وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ویلز ہے یا شعیب علیہ السلام کے جو ویلز ہیں وہ، اور پلس شعیب علیہ السلام کی بستی جہاں پہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ رہتی تھی۔ تو یہاں پہ یہ جو سامنے پہاڑیاں نظر آ رہی ہے آپ کو، ان پہاڑیوں میں ان کے گھر بنے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ ابھی ہم جائیں گے، یہاں پہ کافی لوگ آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے، ایک ہسٹوریکل پلیس ہے۔ ابھی نیوم کے طرح بیسیکلی یہ بھی پارٹ آف دا نیوم ہے، یعنی نیوم کے جو نیوم کا اس میں پارٹ میں آ رہی ہے۔ تو ابھی یہ دیکھو کافی سارے وزٹر یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، حضرات، خواتین، سب باتیں یہاں پہ۔ ہم جائیں گے، یہ بیسیکلی نیوم کا پارٹ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں نیوم اور البدا ہسٹوریکل پلیسز۔ پورا میپ ہے یہاں پہ، قرآن مجید میں تقریباً 27 یا 28 پیغمبروں کا نام آیا ہے نا، ان میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کا نام بھی، حضرت شعیب علیہ السلام جس طرح اگر ہسٹری دیکھیں ہم ان کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا، تو ان کی نسل سے یہ تھے۔ اور جو سعودی عرب کا مغربی حصہ ہے، جو جارڈن اردن کا علاقہ ہے وہاں پہ، اور اس علاقے میں جو مدین سعودی عرب تبوک میں ایک جگہ کا نام ہے جس کو ہم آج کل کے الفاظ میں بدا بھی کہتے ہیں، تو یہاں پہ ان کی بستی، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ مدین میں تعلیم دو لوگوں کو، میری قوم کو، تو یہ یہاں پہ آئے اور اس قوم کو اللہ کی طرف راغب کرنے کے لیے انہوں نے واعظ و نصیحت شروع کی۔ ایکچولی یہ جو قوم تھی اہل مدین، جس کو بعد میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی کہا جانے لگا، تو ان میں دو طرح کی بہت ساری خرابیاں ہوں گی، بٹ دو طرح کی خرابیاں جو ہے وہ زیادہ تھیں۔ ایک تو یہ جو ناپ تول تھا اس میں کمی کرتے تھے، اور دوسرا جو یہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے تو اس میں ان کا گز یا ان کا میٹر یا ان کا میئرمنٹ جو بھی یہ کرتے تھے تو اس میں یہ گڑبڑ کرتے تھے۔ آسودہ حال تھے، مطلب یہ کہ یہ غریب نہیں تھے، یہاں پہ بہتات تھی پھلوں کی، سبزیوں کی، اور کاروبار اچھا چل رہا تھا۔ اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام ان کو کئی دفعہ منع کرتے تھے کہ دیکھو تم ایک آسودہ حال قوم ہو، تو پھر تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم جو کاروبار کرتے ہو، جو تجارت کرتے ہو، اس میں تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم اس میں ناپ تول میں کمی کرو اور فیتے میں یا گاز میٹر میں آپ اس طرح لوگوں کے ساتھ فراڈ کرو۔ تو جناب یہ ہے وہ بستی۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کمرہ، اسی طرح کے کمرے انہوں نے بنائے ہوئے تھے اس پہاڑ میں جو یہ بستی کہلاتی ہے۔ تو اس میں یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو جگہ بنی ہوئی ہے، تو یہ ان کے سونے کی جگہ تھی، مطلب یہاں پہ یہ آرام کرتے تھے۔ بس یہ ان کی قوم کے لوگوں کا ایک طور اتوار تھا کہ وہ اس طرح رہتے تھے پہاڑوں کے اندر گھر بنا کے، اور مختلف قسم کے اندر بس اس کی کندہ جس کو کہتے ہیں نا، کندہ کر کے، یا اس کو کندہ کاری کرتے تھے نا، یہ مطلب دیواروں کے اوپر نشانات اور سائنز اور اس طرح کے ڈیزائن بناتے تھے، اور زمین کے اندر اس طرح کے بنا کے اس میں یہ رہتے تھے، اور شیلفز بھی اسی طرح جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ابھی، تو اس طرح یہ رہا کرتے تھے۔
تو اس طرح یہ جو بستی ہے مدین میں، جو بدامک کے قریب ہے، تبوک ڈسٹرکٹ میں ہے، تو اس میں تقریباً ہزاروں گھر ہیں ایسے جو اللہ پاک نے نشانی کے طور پہ ہمارے لیے عبرت کا نشان بنا کے رکھے ہوئے ہیں، تاکہ ہم اس کو دیکھیں اور عبرت کریں۔ ویسے تو اللہ پاک کا ایک فرمان ہے کہ جہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ جہاں پہ میرا عذاب ہو گزرا ہے تو اس جگہ پہ رکا نہ کرو، اور اگر مجبوری ہے اور وہاں سے گزرنا ہے تو اس جگہ سے جلدی چل کے نکل جایا کرو۔ لیکن ہم چونکہ یہیں پہ جاب کرتے ہیں اور اس جگہ پہ رہنا ہے تو بس رہتے ہیں، مجبوری ہے۔ اور اب یہ دیکھیں، یہ جو گھر ہے، ابھی یہ میرے ساتھ میرے دوست ہیں ریاض، تو ریاض صاحب ابھی جو کھڑے ہیں تو ان کا سر جو ہے وہ چھت کے ساتھ لگ رہا ہے۔ اٹس مین کہ قوم شعیب کے لوگ جو تھے یہ قد میں کوئی بڑے لمبے اونچے قد کے والے نہیں تھے، یہ نارمل قد، یا ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے قدوں سے بھی ان کی ہائٹ جو ہے وہ کم ہوتی تھی۔ تو ابھی یہ دیکھ رہے ہیں لوگ وزٹ کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک تاریخی جگہ ہے، اسلامک جگہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن تاریخی جگہ، کیونکہ یہاں پہ آنے کا ثواب تو نہیں ہے، لیکن ایک تاریخی، ہم تاریخ میں کہہ سکتے ہیں کہ جی ایسا ہے کہ تاریخ میں یہ ایک قوم ہو گزری ہے جس کی نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح مختلف قسم کے مختلف جگہوں پہ پہاڑوں میں انہوں نے بس اپنے گھر بنائے ہوتے تھے نا۔ قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر جو ہے وہ تقریباً 11، 12، 13 دفعہ آیا ہے، جن میں مشہور، جو ساری صورتیں ہی مشہور ہیں لیکن جن میں ذکر آیا ہے ان کا، وہ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورۃ الحجر، سورۃ الشعراء اور سورۃ العنکبوت میں ان کا ذکر آیا ہے نا۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں اس دنیا میں تو ان کا ایک ہی کام تھا کہ اللہ کی تعلیم کو، اللہ کی دی ہوئی تعلیم کو آگے لوگوں تک پہنچانا، اور وہ مطلب لوگوں تک حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بتایا کرتے تھے۔ یہ جو قوم تھی، قوم شعیب علیہ السلام کی قوم، اس میں 3 قسم کی بڑی برائیاں تھیں۔ ایک تو یہ کفر اور شرک میں مبتلا تھے، اور درختوں کی بھی پوجا کرتے تھے، بتوں کی اور درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ دوسرا بیوپار میں، مطلب تجارت میں یا بزنس میں، جو بزنس کرتے تھے، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بزنس اس ٹائم پہ بہت اچھا چل رہا تھا ان کا، تو ان کو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی، ہر چیز وافر مقدار میں، ہر تجارت اچھے انداز سے یہ کیا کرتے تھے۔ لیکن جو بیماری تھی جو ان میں برائی تھی، وہ یہ تھی کہ بے ایمانی اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ پہلے نمبر پہ کہ کفر اور شرک میں مبتلا تھے، درختوں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ناپ تول میں، مطلب جو بیوپاری کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، اس میں بے ایمانی اور ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ پھر تیسری برائی ان میں وہ تھی، حالانکہ یہ بہت اچھے تھے تجارت میں، مطلب سارے اچھے بزنس مین تھے، مگر رستے میں بیٹھ کر یہ، جس کو ہم کہتے ہیں نا غنڈہ ٹیکس، تو یہ غنڈہ گردی کرتے تھے۔ مطلب جو بھی قافلے آتے تھے، چونکہ یہ علاقہ ایسا ہے جو شام، اردن، مصر، سعودیہ، ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے نا، مطلب ایک جگہ ایسی ہے جہاں سے سارے قافلے گزرتے تھے نا، تو یہ اس جگہ پہ آ کے کونوں میں بیٹھ جاتے تھے، اور جو بھی قافلہ گزرتا تھا اس سے یہ لوٹ مار کرتے تھے۔ یہ جس طرح ابھی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پہاڑ کے اندر انہوں نے گھر بنایا ہوا ہے، اور پیچھے جو جگہ نظر آ رہی ہیں وہ ان کی چیزیں رکھنے کی شیلفز ہیں، اور نیچے جو زمین کے اوپر اس طرح کے انہوں نے تھوڑا کھودی ہوئی جگہ ہیں، تو وہ ان کے سونے کی جگہ تھی۔ یہ دیکھیں اس پہاڑ میں کتنی جگہوں پہ ان کے گھر بنے ہوئے ہیں، تو اگر اس کے آس پاس جتنے بھی پہاڑوں کو کھودا جائے تو اس کے اندر ایسے کھنڈرات ملیں گے، ایسے ریلیکس یا ثقافت کی جو چیزیں ہیں وہ ملیں گی آپ کو۔ یہ مختلف جگہیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور کندہ کاری سے اپنے مکانوں کو خوبصورت بنانے کی انہوں نے کوشش کی ہوئی ہے قوم شعیب نے۔
تو جناب آپ آتے ہیں اس قوم کے ساتھ ہوا کیا. تو حضرت شعیب علیہ السلام ان کو بار بار نصیحت کیا کرتے تھے کہ اے میری قوم ٹھیک ہو جاؤ، ناپ تول میں کمی جو کر رہے ہو اس کو دور کرو، تمہارے پاس مال کی کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر کیوں ناپ تول میں کمی کرتے ہو، کیوں راہ زنی کرتے ہو، کیوں غنڈہ گردی کرتے ہو. تو وہ ان کا تمسخر اڑایا کرتی تھی ان کی قوم. وہ ان کو کہتے تھے کہ اے شعیب تم اپنی نماز پڑھو، بس تمہیں کیا ضرورت ہے ہمارے ساتھ، ہمارے باپ دادا کے جو دین ہے، جو ان کے رسم و رواج ہے اس کے اوپر ہم چل رہے ہیں، تو تمہیں کیا ضرورت ہے ہمارے معاملات میں ٹانگ اڑانے کے. تو حضرت شعیب علیہ السلام کئی دفعہ ان کو فرما چکے تھے اور ساتھ ساتھ تنبیہ بھی کر چکے تھے کہ اے میری قوم دیکھو باز آ جاؤ، نہیں تو اللہ پکڑ لے گا، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آ جائے گی. تو یہ کئی دفعہ ان کو حضرت شعیب علیہ السلام کو کہہ چکے تھے کہ چلو دیکھتے ہیں تمہارے رب کی طرف سے، تم ایسا کرو کہ پہاڑ سے کوئی چیز گراؤ ہمارے اوپر، سوری پہاڑ کافی دفعہ نصیحت کرنے آسمان کے سے کوئی بعد چیز گراؤ ہمارے اوپر. جب یہ ٹھیک نہیں ہو رہے تھے تو اللہ پاک کی طرف سے عذاب آنا شروع ہوا. تو وہ عذاب اس طرح کا تھا کہ سخت گرمی شروع ہو گئی، سخت حبس گرمی شروع ہوئی. یہ سب لوگ بہت پریشان ہو گئے. اور پھر اللہ نے ایسا کیا، کیونکہ یہ علاقہ ایسا تھا جہاں پہ جنگل تھا، مطلب درخت تھے، اور ان کے اوپر آسمان میں ایک بادل آ گیا، کالا بادل. تو یہ لوگ یہ سمجھے کہ جی ابھی گرمی ہے تو چلو اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے جہاں پہ اس کا سایہ ہے وہاں پہ جا کے بیٹھتے ہیں اور اپنی گرمی دور کرتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری قوم اپنے گھروں میں سے نکل کے اس جگہ پہ چلی گئی جہاں پہ بادل کا سایہ تھا نا. یہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ جی بادل ہمارے لیے رحمت بنے گا، مطلب ہمیں بارش ہوگی اس سے اور ہمیں اچھا لگے گا، ہماری گرمی دور ہوگی. مگر ایسا نہیں ہوا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے بادل نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب تھا. جب یہ سارے کے سارے اس قوم کے جتنے بھی لوگ تھے جو خراب تھے، جو اللہ کے دین پہ چلنے والے نہیں تھے، وہ سارے اس سائے میں چلے گئے جو بادل کا سایہ تھا. تو پھر ایک بہت سخت چیخ نے آ پکڑا ان کو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بہت بڑی چیخ، ایسی چیخ جس سے یہ ہل گئے. تو پھر کیا ہوا کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہلنے لگی، مطلب زلزلہ آیا. تو یہ ایک دوسرے کو پکڑتے ہوئے زمین پر اوندے منہ لیٹ گئے کہ اب ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن کیا ہوا کہ وہ زلزلہ اتنا سخت تھا اور وہ آواز اتنی سخت تھی کہ یہ سارے کے سارے ادھر ہی مر گئے، مطلب یہ اللہ کی طرف سے ان پہ عذاب آیا. تو یہ تھا جناب آج کی ویڈیو کا احوال.